لیے آتے ہیں. اج باہر صاف ہی نہیں پائی ہے, اج قاری صاحب ٹینکی کا پانی ہی نہیں بھریا. کمال ہو گیا. ہم تو اپنے ملازم کی غلطیاں پکڑنے آتے ہیں. جس ممبر سے, جس مصلے سے دین کی اصطلاحات عوام نے سیکھنی تھی, آج اس ممبر اور مصلے کو عوام دین سکھاتی ہے. اس میں علماء کی بھی میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے. دیکھو نا کتنی مساجد کے اندر کئی بندوں سے میری بات ہوئی, میں کہا قاری صاحب, مول صاحب ذرا تھوڑا جا سلو یار. وہ نماز پڑھتے ہیں 4 رکھتے ہیں 4 منٹ سے بھی پہلے ہو گئیاں. میں کہا ذرا تھوڑا آسرا یار, تھوڑی مہربانی ہوئے گی. اگر نہیں نمازی ناراض ہو جاتے ہیں. تو آج امام نماز پڑھا رہا ہے, کن کا خیال رکھ کے؟ نبی کا خیال رکھ کے نماز نہیں پڑھا رہا. کہ میرے نبی فجر کے اندر, ظہر کے اندر, عصر کے اندر طوال مفصل سے پڑھتے تھے, مغرب میں کسارے مفصل سے پڑھتے تھے, وہ حجرات سے بروج تک ظہر عصر کے اندر پڑھتے تھے. صحابی کہتے ہیں ہم میں سے کا کوئی بندہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کھڑی فرما دیتے تھے, ہم میں سے کا کوئی بندہ پانی لیتا تھا, پانی گھر چھوڑتا تھا, وضو کرتا تھا, وضو کر کے آ کے پہلی رکعت کے اندر شامل ہو جایا کرتا تھا. اور ابھی آپ پڑھ رہے ہوتے تھے. کیوں؟ طوال مفصل پڑھ رہے ہیں میاں. سورہ حجرات سے لے کے اور سورہ بروج کے درمیان کی صورتوں کو سورہ یہ طوال مفصل کہتے ہیں. پڑھ کے دکھاؤ, تم چھٹی کروا دیں گے. کیوں؟ انہوں نے ایک حدیث یاد کی ہوئی ہے, تم میں سے جو امام بنے اسے چاہیے کہ کون سی نماز پڑھائے؟ ہلکی نماز پڑھائے. ایک آدمی تھا نا, وہ صحیح مولوی بھی نہیں تھا, اور اسی طرح بس ادھروں ادھروں پڑھ کے وہ امام بن گیا. تو وہ ایک دن اس کی نظر کسی کتاب پہ پڑی, تو وہاں یہ لفظ لکھا ہوا تھا, تم میں سے جو امام بنے تو اسے چاہیے کہ نماز کیسے پڑھائے؟ ہلکی. پرانی اردو جو انڈیا میں بولی جاتی تھی نا, وہ ریٹن شیپ میں چھوٹی یا کو بھی بڑی یا لکھ دیتے تھے. اس رسم الخط کے اندر چھوٹی یا کو کیا لکھا جاتا تھا؟ بڑی یا. یعنی وہ بھی لکھا جا سکتا تھا. اچھا, اب اس نے پڑھا, پڑھنے میں ہوگی غلطی, تو صبح فجر کی نماز کے اندر جا کے کھڑا ہوا تو نماز میں نا جن جو ہوئی جاوے. وہ سلام سلوم جس وقت پھریا, لوکاں پوچھا قاری صاحب خیر ہے, آج کیڑی وائبریشن تے لگے ہو تساں؟ انہاں کہا میں رات حدیث پڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ نماز ہل کے پڑھائے. ہل کے نماز پڑھائے, ہل کے. لیکن چلو لفظ تو ہلکی ہے نا, ہلکی نماز پڑھائے. لیکن ہلکی نماز کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ بولو. ہلکی نماز یعنی ہلکی نماز کسے کہتے ہیں, یہ ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ یہ بھی تو نبی کی زندگی میں سے دیکھنا ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی نماز پڑھاتے تھے کہ یعنی چوکھی تگڑی نماز پڑھاتے تھے؟ جیسی نبی پڑھاتے تھے اسی کو سنت کہتے ہیں, اسی کو نبی ہلکی نماز کہہ رہے ہیں, اسی کو صحابہ نے اتباع کیا. بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے, واپس لے کے آتے ہیں. وہ اللہ کے بندو, جہاں سے دین سیکھنا ہے تم ان کو دین سکھانا چاہتے ہو. مولوی کو بلانے سے پہلے کہہ رہے ہوتے ہو کہ انجدہ بیان کرے جی, انجدہ بیان کرے جی, تاکہ کوئی صحیح گل سمجھ نہ آ جائے کسی نے. قرآن سنو, حدیث سنو, دین سمجھو, اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرو. کہ ساری زندگی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کے مر جانا ہے اسی کے اوپر. سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ قرآن مجید کے اندر 2 باتیں بیان کرتا ہے, غور سے سننا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. تم میں سے ہر ایک کی کوشش مختلف ہے. ان سعیکم لشتی, ہر ایک کی محنت کوشش وکھری وکھری ہے. آگے کیا فرمایا؟ لیکن یاد رکھنا فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنی. اے 3 کام نے, آتا واتقا دین والے بنو, اللہ تو ڈرو, وصدق بالحسنی صحیح گل مننی جے. صحیح گل پاویں بریلوی کرے, صحیح گل پاویں دیوبندی کرے, صحیح گل پاویں اپنا کرے, صحیح گل پاویں بگانا کرے. وصدق بالحسنی, جو حسنہ کی تصدیق کرتا ہے, صحیح بات کی تصدیق کرتا ہے, فرمایا یہ ہے وہ شخص فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھلیں گے. بات ختم نہیں کی اللہ نے, آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. اور جو شخص بخیل ہوگا, جو شخص بخیل ہوگا, دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, لاپرواہ, بے پرواہ, انہوں کچھ لینا دینا نہیں, دین تو دینداراں تو یا فلانے تو وَاسْتَغْنَىٰ, استغنا برتے گا جو. اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, جڑا صحیح گل نو چٹھلائے گا, سچی بات نہیں مانے گا. اور کیوں نہیں مان رہا؟ اس لیے کہ یہ دیوبندی ہے. نہ یہ نہیں مننی ہے, دیوبندی ہے, حالانکہ بات سچی ہے. یہ نہیں مننی ہے بریلوی ہے, بات تو صحیح کر رہا ہے. یہ نہیں مننی ہے اہل حدیث ہے, وہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. کہتا نہیں میرے مسئلہ کالا نہیں ہے, ساتھ سے گل نہیں مننی. اللہ کہتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, تم حسنہ کا انکار کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تمہارے لیے عسر کے راستے تو کھل سکتے ہیں, کبھی یسر کے راستے نہیں. آج امت کے لیے تنگیوں کے راستے ہیں, آسانیوں کے راستے نہیں ہیں, یاد رکھیں.
کیونکہ تصدیق ہی نہیں ہے حسنہ کی. تو یہ نبی کی سیرت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. میرے نبی کی سیرت محفوظ, میرے نبی کی صورت محفوظ, میرے نبی کے اقوال محفوظ, میرے نبی کے افعال موجود. تو نے زندگی کے اندر جوتا اتارنا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے پہلے کھبا لائیں بھائی. تو نے زندگی میں جوتا پہننا ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے تجھے کہ جوتی پانی ہے پہلے سجا پیر پائیں بھائی. وہ جو نبی تمہیں یہاں تک بتاتا ہے وہ نبی تمہیں باقی چیزیں نہیں بتاتا ہے. کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ وہی بات, اپنے نفس کے پیچھے. ہم دین پہ نہیں ہیں بھائی. میرے نبی کا دین 5 نمازوں کے بغیر نہیں ہے. میرے نبی کا دین 5 نمازوں کے بغیر نہیں. جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ میرے نبی کے دین میں نہیں. جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ میرے نبی کے دین میں نہیں. کربلا کی شدت کے اندر بھی امام حسین نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, اگر کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن وہ نماز نہ بھی پڑھتے پھر بھی جنتی تھے. میرا یہ عقیدہ الحمدللہ کہ وہ نماز اس وقت وہ نہ بھی پڑھتے پھر بھی وہ کیا تھے؟ جنتی. لیکن جب انہوں نے کہا انہوں نے آخیا جب لڑائی روکن, انہوں نے کہا لڑائی نہیں رکنی ہے, تو امام حسین نے کہا اچھا چلو پھر معاملات بڑے سنگین نے, چلو بعد میں ویکھی جائے گی. ہیں نہیں, فرمانے لگے یہ لڑائی نہیں روکتے, ہم نماز نہیں چھوڑتے. تو کربلا میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کیوں پڑھی تھی؟ تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تجھے نہ پڑھے آج. دو بندے ان کے کندھوں پہ ہاتھ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے اور چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چل نہیں پا رہے. پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں, یعنی پیر رکھا ہی نہیں جاتا زمین پہ, کمزوری ایسی ہو چکی ہوئی ہے. اس کنڈیشن میں بھی مسجد نبوی کے اندر جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی, جا کے نماز میں شریک ہو گئے. اس کنڈیشن میں بھی بتایا امت کو کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف. میرے نبی کے دین میں نماز کے بغیر ہے ہی نہیں دین میاں. تو اس لیے سیرت ہوئی مکمل, یعنی سیرت مکمل نہیں ہوئی, یعنی میں جو بات کرنا چاہتا تھا میری بات مکمل ہو چکی ہوئی ہے. خلاصے کے طور پہ اس کو سارا وائنڈ اپ کرتے ہوئے پوائنٹوں کی شکل میں عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں, کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی جو بنانے والی ہے وہ اللہ کی ہے, وہ اللہ کی ہے. اور بنانے والے نے جن کو بنایا ہے ان بنے ہوئے میں تو سب سے افضل ہستی آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, میرے نبی کی صورت محفوظ, ایسی محفوظ کے بال دانت, غصے میں کیسے, محبت میں کیسے, دیکھتے کیسے تھے, سلام کیسے کرتے تھے, یہ وہ سارا میں نے آپ کو بتایا ہے. میرے نبی کی پوری سیرت محفوظ, میرے نبی کی پوری صورت محفوظ, میرے نبی کی پوری شریعت محفوظ. تو سارا محفوظ ہے. اور اسی کے ساتھ جیسے میرے نبی کی دین شریعت محفوظ ہے وہ مکمل بھی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, نویں کام کرن دی لوڑ نہیں ہے بھائی. تو جب میرے نبی کا دین مکمل بھی ہے محفوظ بھی ہے تو پھر اس پہ عمل کرو میاں. اپنی مرضیوں پہ عمل کر کے مولوی سے جتنی مرضی دعائیں کروا لو. قاری صاحب بھی نا, میں اکثر جاتا رہتا ہوں, ختم بھی پڑھا دیتا ہوں. میں اسی طرح ہوں رلیا ملیا سا, تو کہیں جاتا ہوں تو قاری صاحب جب دعا منگوا رہے ہوتے ہیں نا کسی میت کے اوپر, تو انہوں کا وس نہیں چلتا کہ پورے خاندان نو ہے جنت الاعلیٰ دے کسی وڈے بستر تے یہ پڑھا دیں, یا اللہ جی صاحب نو بخش دے, یا اللہ انج کر دیں. بھائی جنہ مرضی ٹل لال ہے, اگر اس نے بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیا ہوا, وہ بدبخت یہ کہتا تھا کہ بغانے خاندان ہے جائیداد نہیں جانی چاہیے, تو بخشوا لے, پھر بخشوا. اللہ کا اصول خراب ہوں ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, تم سمجھتے ہو مجرم اور مسلمان دونوں برابر ہون گے اتنے؟ اللہ انج کر دے, اللہ انج کر دے, اللہ انج کر دے. انج کہنا کی ہوئے گا بھائی؟ اور اسپیشل مولوی بلاتے ہیں جناب, کیونکہ ابا جی نو توڑ اگاں پڑھانا ہے. اب کیا ہوگا, وہ تو اپنی زندگی میں کرنا تھا میاں جو کچھ کرنا تھا. جن کے دینے یا دینے کی طرف نہیں آتے, جو پلاٹ ویلا نظر آ جائے قبضہ کرنے سے باز نہیں آتے, اپنی سگی بہنوں کو مرا ہوا لکھوا دیتے ہیں. میرے شہر کے گرد و نواح کے اندر ایک گاؤں ہے, نام نہیں لیتا, ایسے نہیں بات کرنی چاہیے. وہاں 7 بھائیوں کی ایک بہن, 7 بھائیوں کی ایک بہن وہ فوت ہو گئی. بھائیوں میں سے ایک بھی جنازے پہ نہیں آیا. وہ بعد میں بات پتہ چلی, میں ہے کی بنیا بھائی, ایک ہی بنیا. انہاں کیا پہلے آپ کھاندی پیندی ہی ماشاءاللہ بڑا ودیا چلتا رہا ہے, پیچھے جی کر کے انہاں دے نا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. یہ اپنے بھراواں کول گئی ہے, انہیں جا کے آخیا بھراو پہلے چلتا سی ان کا موکھا ہو گیا, جو ابا جی کی طرفوں میرا بندہ سردا ہے وہ مینوں دیو چا, تے وہ کت کلیاں پئی دے دیا بھائیوں نے جو دینا تھا اوکھا سوکھا ہو کے. لیکن اس کے بعد مرنا جینا کیا ہو گیا, ختم. ماں کے اپنی بہن کے جنازے پہ بھی بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے.
اب ان کے لیے قاری صاحب پورا الف لام میم سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک بھی پڑھ کے اتنے آکھن کے یا اللہ آج تے توڑ جنت پڑھا کے ہی چھڑنا ہے آسان. تو اللہ کے قانون سے تم ٹکرا تو نہیں سکتے نا. میاں زندگی کو سیکھو. قرآن خوانی کراؤ, ختم کراؤ. ایک واقعہ یاد آ گیا, سنا دیتا ہوں آپ کو, کیا یاد رکھو گے. ایک مائی بیچاری وڈیری, جوانی کے اندر اس کا میاں فوت ہو گیا تھا, ایک اس کا بیٹا تھا, اس نے پال پوس کے پانڈے مانج, صفائیاں کر, سلائیاں کر, یہ کر, پڑھا لکھا کے انہوں بہو شہو بنایا, صاحب بنایا, بیاہ کیتا, اگو دے بھی بچے ہو گئے. اب پتہ ہے وہ بعد میں مائی بابے کے حالات ایسے ہی ہوتے, بس کیا بتاؤں آپ کو, بڑے بڑے حقائق ہیں. اللہ اکبر. سردیاں آئیاں تو مائی جڑا کمبل لے کے سوندی تھی نا, وہ کمبل کو پتلا سی, ٹھنڈ بڑی لگتی سی مائی نو وہ. تو مائی بڑی خوش آ کے سویرے نا پتر نو کہاں گی کہ مینوں نا نواں کمبل لیا دے, ٹھنڈ لگتی. تو مائی نا چاؤ چائی اس حساب نال سویرے منڈا اپنا دفتر واسطے تیار ہوندا سی, تو انہیں کہا پتر جی اماں جی انہیں کمبل کو ٹھنڈ لگتی وہ, تو کمبل تو ایک نواں لیا دے. منڈا اگوں سو سیاپیاں سو پواڑیاں اماں کی سویرے سویرے نواں کمبل. ہلے وہ نکو کا داخلہ کرانا ہے, وہ بھی 25,000 اتنے بھرنا ہے. ہلے آندا سی میں جوگر بوٹ لے دے, وہ بھی نہیں ہلے لے کے دیتے. وہ فلانا انج سی, فلانا انج سی, فلانا انج سی. اگلی سردیاں جڑا نا تمہیں میں نواں کمبل لیا دیا, اگلی سردیاں تمہیں. 3 دن لنگے, جاڈا بڑا سخت سی, سردی بڑی ڈاڈی سی. مائی نوں نمونیا ہویا, ٹھنڈ نہ مر گئی. مائی جدوں مر گئی پھر پتر نے کیتا ختم, چھوٹا گوشت نال متنجن نال نان نال بوتلاں, تے اخیر ہی کر چھڑی پئی انہیں. تے میت دے اتنے اتنے جڑے بندے آئے سن نا, وہ سارے بندے اش اش کرن, آئے ہائے ہائے کیا بات ہے, شاءاللہ اللہ ہر ایک نو انج دا منڈا دو, شاءاللہ ہر ایک نو انج دا. اللہ اکبر. میں نہ ہاں کدے مائی نو بھی تو اٹھا کے پوچھے کہ اج تے ماں دے مرن تو بعد تو سارا کچھ کرنا ہے پیا, تے ماں مری کیوں کہ تو انہوں کی نہیں لے کے دے سکیا ایک. ہے ہی ساڑی مثال جی, اپنے پیواں نال لڑتے ہیں. 3,000 تمہیں اگلے دن دیتا ہی, کی کرتے ہو تھی پیسوں کا. جب تو کہتا تھا میس کی فیس, جب تو کہتا تھا میرا کالج کا فلانا, جب تو تیرے ابے نے تو کبھی تجھ سے پوچھا تھا کہ کی کیتا ہی. میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو جو ابا جی کو کہتے ہیں کی لوڑ ہے میں تسی انج کرتے رہتے ہو, آرام نہ گھر پویا کرو. تیجے دن میں بھن نال جانا ہے, میں بھن نال جانا ہے. جب تو کہا کرتا تھا میں نے پارک جانا ہے, جب تو کہا کرتا تھا میں نے یہ کرنا ہے, کبھی تیرے باپ نے تجھے کہا تھا. اور تم 4 6 بھائی ہو کے اپنے باپ کو رکھنے کی قرآن اندازیاں کرتے ہو کہ اے مہینہ ابا کدھر رہے گا, اے مہینہ ابا کدھر رہے گا. باتیں کرتے ہو تم سیرت کی, تم میلاد کی, تم دیوبندی کی, تم بریلوی کی. انسانیت کی دہلیز سے تو نیچے اترے ہوئے ہیں ہم. کیا سنو گے اور کیا میں تمہیں سناؤں گا. اب تو بچہ بھی سن سن کے رونا شروع ہو گیا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, نرم ہو جاؤ. اپنے دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت پیدا کرو, اپنے دلوں کے اندر حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کرو. سوچو یار بیٹھ کے کہ یوں ہی لڑنا ہے, میں دیوبندی, میں بریلوی, میں اہل حدیث, میں کیا ہو گیا. بس ٹھیک ہے, اپنے علماء سے مسائل پوچھو, عمل کرو بھائی. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. میری یہ گزارشات ہیں. اب آخری 4 کام کر لو بھائی. نمبر 1, آج نیت کر لو, آج کے بعد کبھی بھی 5 نمازوں کے اندر ناغا, جو کہتا نہیں کروں گا وہ ہاتھ کھڑا کرو. ناغا نہیں کرنا بھائی. میرے استاد ایک مشورہ دیتے تھے, کہتے تھے اگر کسی نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور مصروف آدمی ہے, شروع میں وہ یوں کرے کہ رات کو سوئے نہ جب تک 5 پوری نہ ہو. مثال کے طور پہ دن میں 1 رہ گئی, 2 رہ گئی, راتی مسلح ڈائے تو وہ ساریاں پڑھ کے سو گئے. 1-2 دن انج کرے گا نا, تو تیجے دن آپے وہ آکھے گا اندروں جڑا شیطان بیٹھا ہے, نفس بیٹھا ہے نا, وہ آکھے گا میاں ٹائم سر ہی پڑھ, کٹھی کتنے انیاں ٹکراں بجدیاں نے یار, آپ ٹائم سر پڑھن لگ جائے گا. لیکن یہ طے کر لے کہ میں سونا نہیں 5 تو بغیر. تو پہلی بات یہ 5 نمازوں کی پابندی. دوسری گزارش یہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے اپنی کمائیوں کو پاک کرو. حرام کا لقمہ کبھی بھی حلالی نسل نہیں دے سکتا, اور حلال کا لقمہ کبھی بھی حرامی نسل نہیں دیتا. یہ لقموں نے کام خراب کیا آج. اگر منڈیاں آستے, کڑیاں آستے, میں بالاں جوگا. کبھی کسی چڑی طوطے کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے گھونسلے کی طرف وہ آگ کا انگارہ لے کے گیا ہو, کہ چھوٹے بچے ہیں گھونسلے میں نے انہیں کھانا دینا ہے, تو کھانا تو کوئی لبیا نہیں ہے, یا اے بابا چمکدا ہی با, چلو اے جا کے اپنے بال دے منہ پا دیں. کبھی کسی چڑی طوطے کاں نے بھی یہ کام کیا ہے. کتنے بد نصیب ہیں ہم, کتنے بد نصیب ہیں, خود جہنم کے انگارے لا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے. میرے نبی کا فرمان ہے, حرام کا مال جہنم کے انگارے. ہاں, اپنی کمائیوں. علماء سے مسائل پوچھو. یہ عام طور پہ چل رہا ہے, ہاں میرا 5 لاکھ پالا یار, چل مہینے کا 5,000 دے ہی رکھی میں.
اچھا چلو ٹھیک ہے جی، وہ سود ہے اللہ کے بندے، یوں تو ہو ہی نہیں سکتا، پوچھو علماء سے مسائل ہوئے. اچھا فلانی ایپ آئی ہے وہ دیکھنا اتنے ڈالر انج کرنے نے تو پھر انج ہوئے گا. پوچھ تو لو، مسائل حرام ہیں. ٹیلی نار والے آندے نے کہ 1000 رکھی رکھو، انہوں چھیڑنا نہیں ہے تو اسی تمہیں انج دواں گے، انج دواں گے، انج دواں گے. وہ کبھی علماء سے مسائل تو پوچھ لو جائز ہے کہ نہیں ہے. تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تو دوسری گزارش ہے اپنی کمائیوں کو پاک کرو، علماء سے مسائل پوچھو. تیسری گزارش میری یہ ہے، مومن اندھا نہیں ہوا کرتا. ہم کیوں اندھے ہو گئے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ معاف کرے، زبانیں گونگی ہو گئی ہیں، آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں ہماری یار. کبھی کسی عورت، لڑکی، بچی کے بارے میں خبر آتی تھی نا کہ انہیں پینٹ پائی ہے، بندیاں نے منہ کھول جاتے، پینٹ. یہ 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج دیکھ لو انہوں نے بچی کو، عورت کو پینٹ پہنا دی ہے کہ نہیں پہنا دی. کبھی کسی کا منہ کھلا ہے؟ کسی کو شرم آئی ہے؟ کسی کی غیرت جاگی ہے؟ کڑی آکھے نا میں فلانی تھان تے بیاہ کرانا ہے، مامے دی غیرت جاگ جاندی ہے، بھرا دی غیرت جاگ جاندی ہے، ابے دی غیرت جاگ گئی جی کڑی مار چھڑی کیوں، وہ غیرت جاگ گئی سی، آندھی میں وہ نال بیاہ کرانا ہے. تیری غیرت تب کہاں مری ہوتی ہے جب وہ مہندی کے فنکشن میں ناچ رہی ہوتی ہے. نہ پھپھے کی غیرت جاگی، نہ تائے کی جاگی، نہ مامے کی جاگی، نہ بھائی کی جاگی، کسی کی بھی نہیں جاگی. یہ ساروں کی مر جاتی ہے. جس دن وہ پارلر سے تیار ہو کے ہیئر سٹائل بنوا کے اور شادی کی محفل کے اندر بغیر پردے، بغیر برقعے، بغیر دوپٹے، بے حیائی کے لباس میں جا رہی تھی، تیری غیرت، تو بھائی تھا بڑا بے غیرت قسم کا بھائی تھا. تو شوہر ہے بڑا بے غیرت قسم کا شوہر ہے. تو باپ ہے بڑے بے غیرت قسم کا باپ ہے. تو اپنی بیٹی کو دوسروں کے لیے شو پیس بنا رہا ہے اور تیری غیرت ہی نہیں جاگ رہی. شیطان نے چادر ڈالی ہے، اللہ کا واسطہ اس چادر کو اٹھا لو. نہیں تو کل میں ایک بچے سے کہہ رہا تھا، اس نے نا وہ اتنا سا پہنا ہوا تھا، میں سرکار انہوں پورا کر لو. اگر نہیں ہو گرمی شرمی راتی سون ٹائم ذرا انہاں کو کر لیدا ہے، بس انہاں کو کر لیدا ہے. میں پتر ایک ہی چٹکا رہ گیا، پھر انہیں لے ہی جانا ہے. ہنسنے والی رونے والی بات ہے بھئی. دیکھو نا پہلے ٹروزر کہاں تک ہوتا تھا؟ یہ ٹخنوں کے نیچے تک. وہاں سے انہوں نے 3 کوارٹر بنایا، یعنی پنڈلی دے اتوں تک آیا 3 کوارٹر. 3 کوارٹر نو چک کے انہیں کتنے ماریا ہے؟ گوڈیاں تو اتنے چڈا آ گیا. انہیں کو چڈے پا کے لگے پھر دینے پہ. تو اگلا سٹاپ کتنے ہوئے؟ لوڑ ہی نہیں کسی شاید ہی. آپ ہنس رہے ہیں اس بات پہ، لیکن یہ ان کی ایک پوری محنت ہے جو ہماری رگوں کے اندر اتر چکی ہوئی ہے. میں کسی کو دیکھتا ہوں میرا خون سڑتا ہے، اس کے گھر میں ماں نہیں ہے، اس کے گھر میں بہن نہیں ہے، اس کے اندر غیرت نہیں ہے. یہ ننگا یار، ہماری شلوار یا قمیض تھوڑی سی یوں ہو جائے نا تو شرم آتی ہے، اسے فوراً سیدھا کرتے ہیں. یار غیرت ہی نہیں ہے یار. یہ کچھے سے اور یہ پہن کے گھر میں بھی یوں ہی، بہنوں ماؤں کے سامنے بھی یوں ہی. کیا ہو گیا تمہیں یار؟ کوئی نہیں کچھ کہہ رہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو تیسری گزارش یہ ہے، اندھے نہ بنو، بہرے نہ بنو، حق بات کرو، محبت سے کرو، لڑائی نہ ڈالو، سنجیدگی سے کرو. اس کا انشاءاللہ فرق پڑے گا. چوتھی اور آخری گزارش یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جاتا. جو بھی جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی معافی نہ مانگنے کی وجہ سے جاتا ہے. گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں میاں، لیکن توبہ میں تاخیر نہ کر. جب تو توبہ کو کرے گا اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. اس لیے اللہ سے توبہ کرو تاکہ ہماری سختیاں ٹلیں. جن پریشانیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اللہ کرے ان میں کوئی آسانیاں پیدا ہوں، اور آخرت کے سفر کی تیاری ابھی سے شروع کر دو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا کسی دن جمعہ پڑھیا جی اللہ رسول مسجد آ کے.